دین وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام بتا کے چلے گئے، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ آپ کے اپنے اجتہاد ہیں. جو زیادہ سے زیادہ جواز کے درجے میں چیزیں ہو سکتی ہیں، ہماری مرضی، ہم اسے بدعت کہیں، حرام کہیں، جو مرضی کہیں، کیونکہ وہ دین نہیں ہے، وہ آپ نے خود گھڑا ہوا ہے. آپ کی مرضی اسے ثواب بنا کے بے شک پیش کرتے رہے، ہم تو آپ کو صرف سمجھائیں گے. دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے اور وہ کمپلیٹ ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. دین مکمل ہو چکا ہے. اب بعد میں جو کچھ بھی آپ ایڈ کر رہے ہیں نا، وہ آپ کی اپنی خرافات ہیں، جو کچھ ہے آپ ہمیں اس کا پابند نہیں کر سکتے. آپ کو ہم ضرور اس لیے کہیں گے کہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے. نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے، شیعہ کی معتبر ترین کتاب میں نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر جو مولا علی کا خطبہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی موت اگلے انبیاء کی موت کی طرح نہیں ہے. آپ کی موت کی وجہ سے آسمان کا رشتہ اب زمین سے منقطع ہو گیا، اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی. یعنی اللہ اب اپنے بندوں کو ڈائریکٹلی گائیڈ نہیں کرے گا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو یہاں پہ ہم آہو بکا کر کے اپنی جان دے دیتے، اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا. ماتم بھی فارغ اور عقیدہ امامت کی ایسی شکل بھی فارغ جس میں کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ آسمان سے کوئی خبریں کسی امام یا کسی بابے کے اوپر نازل ہوتی ہیں، چاہے وہ شیعوں کا امام ہو یا حنفیوں کا، شافیوں کا، مالکیوں کا یا حنبلیوں کا امام ہو. یہ عقیدہ رکھنا ہی باطل ہے. بالکل یہ منقطع ہو چکا ہے معاملہ. اور یہ ایک معاملہ انہوں نے تھوپ دیا حضرت عمر کے اوپر کہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے، اگلے زمانوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا. اور وہ ترجمہ کرتے ہیں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے. دونوں ترجمے درست ہیں، لیکن ہم اس ترجمے کو بہتر سمجھتے ہیں جو فٹ ان بیٹھتا ہے کہ اگر محدث ہوتا تو عمر ہوتا. اور اگر کسی نے یہ ترجمہ کرنا ہے کہ اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی تک کرنا پڑے گا. محدث جس کے دل میں بات ڈالی جائے، محدث حدیث روایت کرنے والا، محدث جس کے دل میں بات ڈالی جائے. اب لوگ پوچھیں گے جی یہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ وہ تو روایت ہے دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں، یا ساریت الجبل، حضرت عمر نے اتنے کلومیٹر دور دیکھ لیا تھا، اللہ نے آپ کو دکھا دیا تھا. وہ اللہ نے دکھا دیا تھا، جو ان کا قاتل چھپا ہوا تھا وہ نظر نہیں آیا انہیں. جی جب اللہ چاہتا ہے تب ہوتا ہے. سرکار آپ کا تو عقیدہ ہی نہیں ہے، آپ تو چاہتے ہیں جب بابا چاہتا ہے وہ جان لیتا ہے. اب آپ نے نئی ڈاکٹرن کھڑی کر لی ہے. دیکھا جی بزرگ دلاں دے حال بھی جان دینے، کدے کیا کسی نے کہ جدوں اللہ جانتا ہے جان دینے. تو پھر آپ پہ اعتراض بنے گا کہ وہ عمر جس کو سینکڑوں میل دور ساریہ نظر آ گیا ہے، اپنا قاتل نہیں ممبر کے پیچھے چھپا ہوا نظر آیا. آپ یہ بات نہیں کرنی جب اللہ چاہتا ہے، یہ تو آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں یہ ہر ٹائم رائی کے دانے کے برابر دنیا کو اپنی ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بابے. سرکار ہم نے تو بڑی دلوں کے حال بزرگ جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں سرکار چھوڑ دیں، میں ایک کاغذ کے اوپر اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن یا میکینکس آف مٹیریلز یا چلے میتھمیٹکس میں سے 4 آرڈر ڈیفرینشیل ایکویشن لکھ کے دیتا ہوں. کوئی دنیا کا زندہ یا مردہ بزرگ صرف اسے دیکھ کے نہ پڑھ کے بتا دے، سمجھانا تو دور کی بات ہے، نہ صرف بتا دے کہ لکھا ہوا کیا ہے کاغذ کے اوپر سے، دل سے نہیں سرکار، کاغذ سے. ٹائم قیامت تک جو بابا لے کے آؤ. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا ایک دم ان کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں واقعی یہ تو نہیں ہو سکتا. اوے تہاڈا کوئی بزرگ سمارٹ فون نہیں چلا سکتا جب تک اسے سکھایا نہ جائے. اور اب میرا ٹھیپا موبائل ہے نا وہ نہیں چلا سکتا جب تک سکھایا نہ جائے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. یہ نہیں ہوا کہ جی نبی علیہ السلام اصحاب صوفہ کو پڑھا رہے تھے،
اور کہا کہ میرے پیچھے نماز نیت کرو، دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے صحابہ حافظ ہو گئے، بائیں طرف پھیرا سارے ناظرہ ہو گئے. بابے دے ہنجی کر دینے. ہاں، اور وہ بابے جن کو خود نماز نہیں آتی. ترجمہ سنا دیں، اور ترجمہ سی اتا یاد نہ سننا جائے. ایڈا اوکھا جے رٹا بھی مارو گے نا تو بھول جاؤ گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور پورے پروننسیشن کے ساتھ پہلے سنیں گے اور پھر اس کا کہیں گے اس کا لفظی ترجمہ کر کے بتاؤ. نہیں، اس لیے ان کی کہانیوں کے اوپر کان نہ دھرا کریں، علمی بات کیا کریں. اور روایتی جعلی ہے. محمد بن اجلان مدلس سے ان سے روایت کر رہا ہے، سما کی تصریح نہیں ہے. دوسری سند جو امام بیہقی نے لی ہے وہ منقطع ہے. دونوں کے اوپر شیخ زبیر صاحب کا پورا مضمون آیا ہے اپنے فتاوی علمیہ کے اندر. روایتی ثابت نہیں ہے. دلائل النبوہ میں ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے. ہماری روایت بخاری میں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہمیں موجود تھے اللہ تعالیٰ میں وحی کے ذریعے بھی خبر دے دیتا تھا، لیکن جب سے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اب ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے اوپر فیصلہ کریں گے، ان کے دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے. کیوں کہ اب وحی کے ذریعے پرسش نہیں ہو رہی، وحی کا سلسلہ ختم. جب سیدنا عمر خود بول کے کہہ رہے ہیں، وہ تو بڑا اچھا موقع تھا، آپ کہتے سوائے میرے کہ میرے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے یا مجھے کوئی منظر دکھا دیا جائے، کیونکہ میں تو محدث ہوں. سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ اس سے بھی بڑھ کر صحیح مسلم میں حدیث، ام ایمن وہ بڑھیا تھی جن کے پاس نبی الاسلام بھی چلے جایا کرتے تھے. جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، انہوں نے ایک دن حضرت عمر سے کہا کہ ہم بھی ام ایمن کے پاس جاتے ہیں، رسول اللہ بھی کبھی کبھار چلے جاتے تھے، چلو ہمارے دل کا غم بھی ہلکا ہو جائے گا. دونوں پہنچے تو ام ایمن سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی. تو انہوں نے اپنی طرف سے تسلی دی حضرت عمر نے کہ آپ نہ روئیں، رسول اللہ کو تو اللہ نے اتنا مرتبہ دیا ہے جو قرآن میں بھی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. نبی آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا. تو اللہ کے نبی تو اللہ کی جنتوں میں ہے، آپ کو بہتر مقام مل گیا. بلکہ میں تو اس میں ایڈ کروں گا کہ امت کی جو تکلیفیں آپ دیکھ کے دکھی ہوتے تھے اس دکھ سے بھی اللہ نے نجات دی. موت تو ایک راحت بن کے آئی حضور کے لیے، اللہ سے ملاقات بھی ہوگی. تو ام ایمن نے ایسا جواب دیا کہ حضرت ابوبکر عمر بھی ششدر رہ گئے. اس عورت کا دماغ وہاں گیا جہاں ان دو بڑوں کا بھی نہیں گیا. انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، مجھے پتا ہے کہ اللہ کے نبی اعلیٰ درجے میں ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا، اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ کہ اب جو کچھ ہم کریں گے نا، ہماری غلطیوں پہ ہمیں کوئی متنبع نہیں کرے گا کہ آپ نے یہ خلاف شرع کام کیا. جو کچھ کرنا ہوگا ہمارا ہی اجتہاد ہوگا، غیبی خبر کوئی نہیں آئے گی. تو سرکار بڑا اچھا موقع تھا. حضرت عمر تو وہاں موجود تھے، وہ کہتے ہیں ام ایمن یہ آپ کیوں بات کر رہی ہیں، میں ہے ہوں نا، تسلی رکھیں، میرے دل میں اللہ تعالیٰ باتیں ڈالتا رہے گا، مجھے الہام ہوتا رہے گا، کشف ہوتا رہے گا. میں محدث ہوں نا، جو ابن عربی میں نے چول ماری اور امت میں ایک دروازہ کھول دیا، اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ڈسیو ہوئے اور انہوں نے اتنا بڑا جملہ بول دیا اس کے بیہاف کے اوپر کہ جی منصب نبوت قیامت تک جاری رہے گا لیکن کوئی دعوی نبوت نہیں کر سکتا. کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے، اے خطرناک گل ہے. ایک کہو کہ منصب نبوت بند ہے، پوسٹنگ نہیں ہونی. ہوں کوئی امت فیض نہیں بند یار، نبوت دائما کہنا چاہیے. اس امت کے اندر بھی نبوت جاری ہے. بالکل کمال میرے کی کمال ہے دو کہ اللہ گل کرے وہ جاری ہے، نہ لے کے آخ دیں کہ ہاں میں نہیں کشف نہیں فرمایا، کوئی نہیں ایسی گل. اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم اعلانیہ فرمایا کہ تو پہلیاں امتوں کے اندر ایسے لوگ ہوں سی جڑے محدث ہوں سی، میں غیر یکون انبیاء، نبی نہیں سی ہوں، محدث ہوں سی. اللہ انہوں نے کلام کردا سی. موسیٰ علیہ السلام دی ماں تے قرآن دا وحی آئی، حضرت مریم تے اللہ دا فرشتیاں ذریعے کلام ہویا. وہ جے امت ایڈی گئی گزری بیٹھے نہیں ہن کلام ہونا تو پٹھا بہ گیا. پھر اس تو کلام جاری ہے. رت بس وہ منصب دا دعویٰ نہیں کرنا، کسے نہیں کہنا بھی میں نبی ہوں،
یا لوگوں نے منواوے یا امت بنائے جو ہے نا مرضیاں نے کیتا، یہ جرم ہے۔ مگر امتی رہ کے اسے دین تے چل کے اگر اللہ دا اتنے نام ہے، حضور نے فرمایا اگر میری امتی جو ہوئے انہاں چ ایک تے عمر بھی ہے نا رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا صحیح بخاری ہے مثلا، یہ محدث اور مکلم اور مفہوم ہے۔ اور وہ اپنے زوم میں سمجھ رہے ہیں کہ قادیانیوں کو ہم نے جواب دے دیا ہے۔ جناب قادیانیوں دے ہاتھ 'چ ایک اور بندوق تسی پکڑاتی کہ تانوں ایک مجلس وچ فائر مارن، کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی غیبی خبر نہیں ہے سوائے ایک چیز کے، جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں۔ آپ کو کیسے اور سمجھایا جائے؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نہیں یہ تو نہیں لکھا کسی اور کی نہیں کرتے، صرف مبشرات باقی ہیں جی، یہ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ اور نہیں باقی، یہی مطلب ہوتا ہے۔ لا یبقى من النبوۃ الا المبشرات، کوئی چیز باقی نہیں ہے نبوت کی خبروں میں سوائے مبشرات کے۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا خواب، اور وہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ خواب کی 3 اقسام ہے، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اس کے لیے 3 دفعہ تھوک دو ایسے۔ تیسرا ابن سیرین کا قول ساتھ نقل کیا امام بخاری نے کہ نفس کی خواہش ہو سکتی ہے۔ ہاں، انبیاء کے خواب وہی الہی ہوتے ہیں، وہ بھی جب تک پورے نہ ہو جائیں۔ سرکار آج یہ میری بات لے جائیں، نبیوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ایگزیکیوٹ ہونا ہے کہ نہیں اور کس وقت ہونا ہے۔ جی، حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا تھا نا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو ہوا ذبح، اس پہ عمل کرنے کے لیے نکل پڑے اس حکم پہ، سورہ صافات میں آتا ہے۔ لیکن جب وہ چھری چلانے لگے ایک فدیہ آ گیا مینڈے کی شکل میں۔ اس وقت تک حضرت ابراہیم کو نہیں پتا تھا کہ کیا بننا ہے میرے ساتھ، کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ بیٹے میں دیکھ رہا ہوں میں نے تجھے ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہے، نہیں، ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن تعبیر کیا نکلی؟ مینڈا ذبح ہو گیا، بیٹا بچ گیا، تو وہ خواب ایگزیکٹلی تو اس طرح بھی پورا نہیں ہوا۔ ہاں، تعبیر کے اعتبار سے انہیں تو نہیں پتا تھا، جب تک ہو نہیں گیا حضرت ابراہیم بھی اپنے خواب کی تعبیر نہیں بتا سکے۔ سورہ الفتح میں آیا کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے خواب دکھایا کہ آپ اور آپ کے ساتھی سر منڈا رہے ہیں، کوئی کسر کروا رہے ہیں۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو عمرے کی نیت سے احرام باندھ کے نکلنے کا ارادہ کیا۔ وہاں جا کے صلح حدیبیہ ہو گئی۔ صحابہ نے کہا آپ نے تو کہا تھا عمرہ کریں گے، آپ فرمایا مجھے اللہ نے یہ دکھایا تھا، یہ تو کنفرم نہیں تھا کہ اسی سال کریں گے، یہ تو میری اسیسمنٹ تھی، ہو سکتا ہے اگلے سال کریں۔ لیکن یہ بات بھی آپ کو ادھر جا کے پتا چلی جب صلح حدیبیہ ہوئی اور کافروں نے کہا اس سال تو آپ واپس ہیں، اگلے سال آئیں گے۔ اس وقت تک تو حضور کو بھی اپنے خواب کی تعبیر نہیں پتا تھی۔ ٹائم قیامت تک جو جواب دیو ہے نا گلاں دے، اتنی لاجیکل گلاں نے۔ پہلے میں کہتا تھا پکی ہے، الزامی جواب ہے، اینٹی وینم ہے، ہوں میں کہنا ٹائم قیامت تک ہے، اتنا جگر ہے۔ سارے جنوں انس مل جاؤ، مرے زندہ، انہاں گلاں دے جواب دیو، اتنی لاجیکل یہ دلائل ہے۔ نبیوں کو تو اپنے خوابوں کا نہیں پتا۔ آج کوئی شخص خواب کی بنیاد پہ کسی کی آخرت کا فیصلہ کرے گا؟ یا دنیا میں جب تک وہ واقعہ ہو نہ جائے کون غیبی خبر پہلے بتا سکتا ہے؟ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ خوابوں کی بنیاد کے اوپر آپ معاملات کو لے کے چلیں گے؟ اگر خوابوں کا یہ حال ہے نا تو باقی چیزیں تو ویسے ہی فارغ ہو گئی، وہ تو میں نے آپ کو بتایا۔ مولا علی نے بھی فرما دیا کہ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، اور احادیث سے بھی یہ چیز ثابت ہوگی کہ صرف وہ خواب ہیں وہ بھی جب پورے ہو جائیں جن میں غیبی خبر دی جائے، اس کے علاوہ کوئی کشف نہیں ہے، کوئی الہام نہیں ہے۔ اور جی قرآن میں ہے شہد کی مکھی کو اللہ نے وحی کی، اچھا تو پھر اس کا جواب تو یہ ہے کہ شہد کی مکھی سارے بریلوی دیوبندیوں اہل حدیثوں شیعوں سے افضل ہے، کیونکہ ساروں کے اوپر تو ادھر بھی وہی کوئی نہیں آتی، شہد کی مکھی پہ بھی آئی ہے۔ ٹائم قیامت تک جی جواب دیو، اسی دینے ہیں۔ سورہ النحل، اس وحی سے مراد ہے اللہ نے اس کی انسٹنکٹ میں ڈالا ہے کہ وہ پھولوں کا رس چوسے، اور صرف وہی یہ اس کے اوپر نازل نہیں ہوئی ہوئی ہے، ہر جانور اپنی انسٹنکٹ کے اوپر ہے۔ شیر کے آگے آپ تازہ سبزی ڈالیں وہ نہیں کھائے گا، بکری کے سامنے آپ تازہ قیمہ ڈال دیں وہ نہیں کھائے گی،
ہر ایک کی انسٹنکٹ ہے، جبلت جسے کہا جاتا ہے، نیچر.